اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے بنو امیہ کے بارے میں، جو اسلام کی تاریخ میں ایک اہم قبیلہ رہا ہے۔ بنو امیہ کا تعلق قریش کے معزز قبائل میں سے تھا اور ان کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی۔ اسلام کی آمد کے وقت بنو امیہ کے کچھ افراد نے اسلام کی مخالفت کی، جبکہ بعد میں وہ اسلام کے عظیم سپاہی اور حکمران بنے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بنو امیہ کے پس منظر کا۔ بنو امیہ کا قبیلہ قریش کا ایک نمایاں حصہ تھا۔ ان کے جد امجد امیہ بن عبد شمس تھے اور یہ قبیلہ اپنی طاقت، دولت اور سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے مکہ میں مشہور تھا۔ ابتدائی دور میں بنو امیہ کے اکثر افراد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کی۔ ابو سفیان، جو اب بنو امیہ کے رہنما تھے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے کے بعد ایک اہم مسلمان شخصیت بنے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بنو امیہ کی خلافت کا۔ خلافت راشدہ بنو امیہ کی خلافت کا آغاز حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے دور میں ہوا۔ خلافت سنبھالی اور اسلامی سلطنت کو خلافت راشدہ کے بعد 661 میں حضرت معاویہ کے سپرد کر دی گئی۔ ان کی قیادت میں اسلامی سلطنت نے غیر معمولی ترقی کی اور بنو امیہ کا دور اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے دور کی فتوحات کی۔ تو بنو امیہ کے دور میں اسلامی سلطنت اپنی وسعت کے عروج پر پہنچ گئی۔ ان کی فتوحات میں شمالی افریقہ کی فتح، اندلس جو کہ موجودہ اسپین ہے، اس کی فتح، مشرق میں ہندوستان اور وسطی ایشیا کے علاقے، ان فتوحات نے اسلام کو ایک عالمی دین کے طور پر متعارف کرایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے حکمران کون کون سے تھے۔ بنو امیہ کے حکمرانوں میں حضرت معاویہ، یزید بن معاویہ، عبد الملک بن مروان، ولید، عبد الملک اور عمر بن عبد العزیز جیسے حکمران شامل تھے۔ حضرت معاویہ ایک قابل سفارتکار اور منتظم جنہوں نے اسلامی سلطنت کو متحد رکھا۔ عبد الملک بن مروان جنہوں نے اسلامی کرنسی متعارف کرائی اور عربی کو سرکاری زبان بنایا۔ عمر بن عبد العزیز جو بنو امیہ کے سب سے عادل اور نیک حکمران تھے اور انہیں خلافت راشدہ کے بعد 5ویں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بنو امیہ کی انتظامی اصلاحات کی۔ تو بنو امیہ کے حکمرانوں نے اسلامی ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے کئی اصلاحات کی، جن میں ڈاک اور مواصلاتی نظام کا قیام، زرعی ترقی اور نئے شہروں کی تعمیر، فوج کو منظم کیا اور دفاعی نظام کو مضبوط کیا، عدالتی نظام کو مستحکم کیا۔ اب ان پر جو تنقید کی جاتی ہے اور ان کا جو زوال ہے، اس کا اسباب دیکھیں تو بنو امیہ پر تنقید بھی کی گئی، خاص طور پر یزید بن معاویہ کے دور میں، جیسے کہ سانحہ کربلا اور اہل بیت کے ساتھ معاملات نے ان کی حکومت پر کئی سوالات اٹھائے۔ 750 میں بنو عباس کے ہاتھوں بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ ایک شاخ نے اندلس میں اپنی حکومت قائم رکھی جو کئی صدیوں تک جاری رکھی۔ یہ تھی بنو امیہ کی ایک شاخ۔ بنو امیہ کا دور اسلام کی تاریخ میں ترقی، فتوحات اور اسلامی استحکام کا دور تھا۔ ان کی کامیابیاں اور غلطیاں دونوں ہمیں تاریخ سے سبق لینے کا موقع فراہم کرتی ہیں
اللہ پاک ہمیں تاریخ سے سیکھنے اور اسلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔